satire on the emperors, ٹھیک ہے, اسپیشلی ان Napoleon. دیکھیں یہاں پہ امپائر ہیل ہارس ہیلز کا کیا ہے کہ یہ ان کا اپنا ایک جسے کہنا چاہیے نا بوا ہے ان کا, اور وہ جو ہے اس کو یوز کرتے ہیں فار دیئر اون کاز, ٹھیک ہے, اپنے لیے جو وہ یوز کرتے تھے پولیٹیکل ایشو کے لیے. وہ کہتا ہے وہ none too soon through the white air and dry, اور وہ none too soon کہ یہ وائٹ اور ایئر ڈرائی میں will the clear announcer's voice. تو یہ کیا جو اناؤنسرز وائس ہے وہ اب بیٹ لائک اے ڈو, کیا وہ اب ڈو کی طرح کام کرے گی, یعنی کہ کیا وہ اب پیس کا جو ہے میسج دے گی, اینڈ یو اینڈ آئی, یا آپ دیں گے یا میں دوں گا, ٹھیک ہے. اب وہ کہتا ہے کہ وہ جو ہوا جو امپائرس نے خراب کر دی ہے, اب اس کو صحیح کون کرے گا, ٹھیک ہے. کیا وہ جو ہے اور none too soon through the air white and dry, کیا یہ اب ہوا جو ہے وہ ایئر اینڈ وائٹ ہوگی. now there is a theme of hope also there. تو وہ ایکچولی اب وہ جو اسپیکر ہے وہ ہم سے پوچھ رہا ہے کہ کیا اب یہ کبھی ہوا سفید ہوگی, یعنی کہ یہ اتنا جو شیرازہ بکھر چکا ہے, اتنا نالج جو ہے وہ ہم نے گین کر لیا ہے, بٹ دیٹ از اے یوز لیس, دیٹ از اے امپریکٹیکل نالج, اور جو کہ ہماری لائف میں جو ہے وہ شو ہو ہی نہیں رہا. تو اب کیا یہ جو ہے ول کلیئر دا اناؤنسرز وائس. تو وہ جو ہے اناؤنسرز وائس یعنی کہ یہ جو لاسٹ بلیٹن ہمیں بتاتا ہے یا مارننگ میں جو ہمیں ایک نئی خبر ملنی ہے, تو کیا وہ بیٹ لائک اے ڈو, کیا وہ ایک پیس کا میسج لے کے آئے گا, یا پھر آپ وہ میسج لے کے آئیں گے یا میں لے کے آؤں گا. اب وہ ایکچولی یہاں پہ رول آف سوسائٹی کی بات کر رہا ہے. ناٹ اونلی اس نے امپائرس کے رولز کو پلے شو کر دیا, اس نے ایک اناؤنسر کے رول کو پلے کر دیا. اب یو اینڈ آئی اینڈ دا ڈو, دیز آر دا پارٹ آف دا سوسائٹی, ٹھیک ہے. اب یہ جو پیس ہے وہ کہتا ہے اب یہ لے کے کون آئے گا. نا وہ اب ہر انڈیویجول سے بات کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ ہم سب جو ہیں اس سوسائٹی کا حصہ ہیں, وی آر دا پارٹ آف دا سوسائٹی اینڈ وی ہیو ٹو پلے دا رول ٹو میک اے پیسفل سوسائٹی, ٹھیک ہے. تو ایک پروگریس سوسائٹی بنانے کے لیے جو ہے ہمیں اپنا اپنا رول پلے کرنا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم نے صرف امپائرس کو ہی دیکھتے رہنا ہے یا ہم نے اناؤنسرس کا ویٹ کرنا ہے کہ وہی سارا کچھ کریں گے. نارملی ہم یہی کرتے ہیں نا کہ بھئی سارا کام حکومت کا ہے تو حکومت ہی کرے. وائی ہم خود کیوں نہیں انٹرپرینور بنتے, ہم خود کیوں نہیں ایسے کام کرتے کہ ہم لوگوں کو جابس دیں. ارادہ تو کریں, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ توفیق بھی دے دے گا, لیکن کیا ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے کے اوپر ڈال رہے ہوتے, وہ کرے اور وہ کرے اور وہ کرے, ٹھیک ہے, ہم خود نہیں کرتے. تو دیٹ از دا تھنگ. وہ کہتا ہے کہ وہ جو امپائرز اور سیل نے اتنا جو ہوا کو خراب کر دیا, اتنا پلوٹ کر دیا ماحول کو, تو اب کیا اس کو کون ٹھیک کرے گا. وہ جو ڈو کا بیٹ لائک اے ڈو, ٹھیک ہے, ول دا کلیئر اناؤنسرز وائس, کیا وہ کوئی ایسا پیسفل میسج آئے گا اب تھرو بلیٹن, یا پھر آپ وہ میسج دیں گے یا میں وہ میسج دوں گا, ٹھیک ہے. تو کون وہ کرے گا. تو دیٹ از بیسیکلی دا رول آف سوسائٹی اگینسٹ دا ایول پارٹس آف آر سوسائٹی. تو رول آف این انڈیویجول اگینسٹ دا ایول پارٹس آف سوسائٹی. تو یہاں پہ وہ ایک طرح سے انکریج کر رہا ہے ایک سوسائٹی کو. Now we have to, because we are the learned person, so we have to play the role to clean this society, to make a peaceful to give a peaceful message to this society. تو یہ ساری چیزیں وہ یہاں پہ بتاتا ہے. کی تباہی ہی تباہی ہو چکے ہو فرام دا ہارٹس اینڈ لیسن ہے. دیٹ از آفٹر دا لاسٹ بلیٹن آپ اس کی کریٹیکل اپریسیشن دیں, ٹھیک ہے. اچھا جی, یہاں پہ دیکھیں آفٹر دا لاسٹ بلیٹن بائی ریچرڈ ولبر, اس کے کچھ مین پوائنٹ دیکھ لیتے ہیں کریٹیکل اپریسیشن کے. باقی آپ کی بک کے اندر اور آپ کے نوٹس کے اندر بہت اچھی لکھی ہوئی ہے. ان دس پوئم دا poet throws beams on flood of information technology. Every moment there is something new, sensational and crucial, but at the very next moment it becomes something worthless and useless, hence it is treated as a trash. ہماری آج کا جو دور ہے دیٹ از دا, اس کو انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور کہتے ہیں. ایک دن ایک ٹیکنالوجی آتی ہے اور نیکسٹ ڈے وہ ایک ٹریش بن کے رہ جاتی ہے, اور ہمارے لیے ہر چیز جو ہے وہ نیکسٹ ڈے ورتھ لیس ہو جاتی ہے, یوز لیس ہو جاتی ہے, اور بالکل ہم اس کو ٹریٹ کرتے ہیں ایز اے ٹریش, ٹھیک ہے. سیم از دا کیس ود دا انفارمیشن ٹیکنالوجی, جو کہ ہم روز جو ہے حاصل کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کو ایز اے ٹریش یوز کرتے ہیں. اس کے بعد دا ٹائٹل آف دا پوئم از کوائٹ سوٹیبل اینڈ ایڈ, بیکاز آفٹر دا لاسٹ بلیٹن ایون دا نیوز رپورٹرز انجوائے دا ساؤنڈ سلیپ کوائٹ انڈیفرنٹلی. اور ٹائٹل آف دا پوئم بھی بہت زیادہ سوٹیبل ہے, کیونکہ آفٹر دا لاسٹ بلیٹن میں وہ جو نیوز رپورٹر ہے وہ انجوائے کرتا ہے کس کو,
اراؤنڈ سلیپ کو کوائٹ ڈفرینٹلی. اور دا سبجیکٹ آف دا پوئم کیا ہے, وہ ایکسس آف انفارمیشن ہے ان دا ماڈرن ورلڈ and the death of substantial knowledge and wisdom in the people. The main theme جو ہے after the last bulletin, after the last bulletin کیا ہے کہ ہمیں last message مل گیا, ہم نے سب کچھ سیکھ لیا, ٹھیک ہے, ہم نے وہ علم جو ہے وہ حاصل کر لیا, لیکن ایکچولی ہمارے وہ جو سبسٹانشیل نالج ہے وہ تو ہم نے گین نہیں کیا نا. تو کیا ہے, ہمارے اندر لسٹ فار نالج تو ہے بٹ لسٹ آف وزڈم نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور کیا ہے, اب ایک سبسٹانشیل نالج کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور وزڈم ان پیپل جو ہے وہ ڈیتھ ہو چکی ہے, اس لیے لوگ علم حاصل کرنے کے باوجود بھی سوئے ہوئے ہیں. تو یہاں بھی بتایا گیا ہے کہ ہمارے لیے ڈگری لینا تو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, وزڈم حاصل کرنا بہت امپورٹنٹ نہیں ہے. بیٹا زندگی میں کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ بغیر مانگے نہیں دیتا, بہت ساری چیزیں ہمیں اللہ تعالیٰ بغیر مانگے دے دیتا ہے, ماں باپ, ناک, آنکھ, کان. اللہ تعالیٰ ہمیں مینٹلی ریٹارڈڈ پیدا کر دیتا تو سوچیں ہم کیا ہوتے ہیں آج. کچھ بھی نہیں نا, یہ تو اللہ کا کرم ہے, اللہ نے ہمیں صحیح دماغ دے دیا اور آج ہم پڑھ ہیں. تو بہت ساری چیزیں ایسی جو اللہ تعالیٰ بغیر مانگے انسان کو دیتا, بہت ساری نعمتیں ان گنت ہیں, ان گنت ہیں. اور کچھ نعمتیں اللہ تعالیٰ نا مانگنے پہ دیتا ہے, اس میں ایک نعمت نا وزڈم ہے, حکمت. حکمت اللہ بغیر مانگے نہیں دیتا. اور یہ ہمیں پتہ چلتا ہے قرآن مجید میں سورہ لقمان میں, جب ہم حضرت لقمان کے بارے میں پڑھتے ہیں, حکیم لقمان, ٹھیک ہے, وہ حکیم, حکمت سے تعلق تھا ان کا, حکیم لقمان. اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے حکمت مانگی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت عطا فرمائی تھی. تو بیٹا حکمت مانگنے سے ملتی ہے, ڈگریاں حاصل کرنے سے نہیں ملتی. تو اللہ تعالیٰ سے حکمت مانگے, اللہ تعالیٰ سے علم نافع مانگے, غیر نافع علم نہ مانگے. تو یہ وہی سبسٹانشیل نالج ہے. اور سبسٹانشیل نالج جو ہے یہ علم نافع کی, میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں کہ ایک دفعہ خلیفہ ہارون الرشید تھے, تو ان کے دور کی بات ہے کہ ایک کرتب کرنے والا تھا, ٹھیک ہے, اس نے ایک کرتب سیکھا, وہ سٹکس لیتا تھا, اس کو کھڑا کرتا تھا, مطلب پیرالل پہ نا, بہت ساری سٹکس کو چھوٹی 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 چھوٹی, اس کے بعد وہ اس میں سے ایک سوئی پاس کرتا تھا, نیڈل پاس کرتا تھا, اور ایک بھی سٹک نہیں گرتی تھی, ٹھیک ہے, ایک بھی سٹک نہیں گرتی تھی اس میں. تو وہ لوگ اٹھا کے لے آئے خلیفہ ہارون الرشید کے پاس اس بندے کو کہ سر دیکھیں خلیفہ, یہ جو ہے کتنا زبردست اس کا کرتب ہے. اسٹنٹس ہوتے ہیں نا یہ بیسیکلی, جیسے آپ وہ جو ہے آپ لوگ دیکھتے ہوں گے سرکس میں کہ موت کا کنواں, یہ اسٹنٹس ہوتے ہیں نا بیسیکلی. تو اس نے بھی کرتب سیکھا ہوا تھا. جب خلیفہ ہارون الرشید کے سامنے اس نے وہ سارا ایکٹ کیا, وہ کرتب کر کے دکھایا, اور خلیفہ ہارون الرشید بڑے حیران ہوئے. تو انہوں نے کہا جی اس کو نا 100 اشرفیاں جو ہے نا وہ دے دو انعام میں. تو وہ دے دی اس کو. اس کے بعد خلیفہ ہارون الرشید نے کہا اب اس کو 100 کوڑے بھی مارو. اب وہ سارے لوگ بڑے پریشان کہ خلیفہ ہارون الرشید نے کہا کہ پہلے اس کو جو ہے وہ 100 اشرفیاں دو, اور اس کے بعد جو ہے وہ یس ٹرکس, تو اس کے بعد آپ اس کو جو ہے 100 کوڑے مارو. تو 100 کوڑے کیوں, مطلب 100 اشرفیوں کا تو سب کو سمجھ آ گئی, لیکن 100 کوڑوں کی کسی کو سمجھ نہیں آئی. تو خلیفہ ہارون الرشید نے کہا کہ اس نے جو ہنر سیکھا نا, جو اس نے کرتب سیکھا, جو اس نے ٹرک سیکھی, تو وہ تو بہت مطلب ایکوریٹ سیکھی, اس نے اس میں بڑا وقت لگا دیا, لیکن اس نے وہ علم سیکھا جس کا نہ اس کی اپنی ذات کو فائدہ تھا, نہ اس علم سے کسی اور کو کچھ فائدہ ہوا. اس نے یہاں پہ کرتب کر کے اپنا بھی وقت ضائع کیا اور اوروں کا بھی ضائع کیا, اور اس سے کہیں زیادہ اس نے اس کرتب کو سیکھنے میں وقت ضائع کیا. بیٹا اس کو کہتے ہیں علم غیر نافع. یہ جو ہم ویڈیو گیمز کھیلنے میں, فیس بک سکرول کرنے میں, واٹس ایپ سکرول کرنے میں, یہ جو ہمارے اندر تجسس ہے نا کہ آج خبروں میں کیا ہے, اس تجسس سے منع فرمایا گیا. سورہ حجرات کھول کے دیکھیے گا, وہاں سے آپ کو پتہ چلے گا, ٹھیک ہے. تو دیٹ از دا سبسٹانشیل نالج جو کہ اب ڈیڈ ہو چکا ہے. وزڈم از لاسٹ ناؤ. یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے, ہم ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا, اور یہ فیس بک اسکرولنگ کیا ہے, واٹ از دس, دیٹ از جسٹ اے ویسٹیج آف ٹائم, دیٹ از علم غیر نافع. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے پناہ مانگو, پناہ مانگو, دور بھاگو ایسے ان سے جو تمہیں نفع نہیں دیتا. اب دیکھیں نا, وہ کرتب تو سیکھ لیتے ہیں, آپ دیکھتے ہوں گے روڈز کے اوپر لڑکے بھی یہی کام کر رہے ہیں,
ٹھیک ہے, بائک کے ساتھ پتہ نہیں فور ویلنگ کیا کر رہے ہوتے ہیں. تو کیا ہے یہ, دے آر جسٹ ویسٹنگ دیئر ٹائم اینڈ دا ادر پیپل ٹائم ٹو. جو لوگ ان کو دیکھ بھی رہے ہیں پھر وہ بات بھی کرتے ہوں گے, وہ بھی ویسٹیج آف ٹائم, دیٹ از دا ویسٹیج. تو دیٹ از دا تھنگ کہ کیا ہے کہ ہمارے اندر سبسٹانشل نالج جو ہے, اب سمجھ آئیے علم نافع اور علم غیر نافع, وہ علم جو آپ کی اپنی ذات کو نفع دیتا ہے, اور آپ کو وہ علم جو آپ کی وجہ سے جب آپ ابزارب کرتے ہیں اوروں کو نفع ہوتا ہے اس علم کا, اس کو علم نافع کہتے ہیں. اور علم غیر نافع وہ ہے کہ دیٹ از جسٹ اے ویسٹیج آف ٹائم ٹو لرن اباؤٹ دیٹ, اور دیٹس آل. تو یہ جو ہے جب آپ اس کو لرن کرتے ہیں اور پھر اس کو یہ ساری یہ سبسٹانشل نالج جو ہے اب ہمارے اس وقت کے دور میں سب ڈیڈ ہے. ہم لوگ جسٹ پیس آف پیپرس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, پیس آف ڈگریز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, بٹ اندر سے موریلٹی, اندر سے وزڈم, ہر چیز ختم ہے, کچھ بھی نہیں. ایون لوگ پی ایچ ڈیز ہیں بٹ بہیو وہ بڑے عجیب طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو دیٹ از دا تھنگ کہ سبسٹانشل نالج جو ہے وہ ختم ہے, اور وزڈم ان پیپل دیٹ از ڈیڈ. تو اس وجہ سے وہ کہتا ہے آفٹر دا لاسٹ بلیٹن, وہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ تکیے پہ سر رکھ کے سو جاتے ہیں, دے آر جسٹ اگنورڈ. اتنا علم حاصل کرنے کے بعد بھی وہ اگنورڈ پیپل ہیں. دا ایٹیٹیوڈ آف دا poet is satiric and ironic. We know despite having a lot of information reports, man has no time to pay heed to it. اتنی ساری انفارمیشن رپورٹس کے باوجود ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم اس کو تھوڑا سا سوچیں. Or rather, modern man seems to be indifferent to information which is provided to him. ہم انڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں اس انفارمیشن کے بارے میں جو کہ ہمیں پرووائڈ کی جاتی ہے. برا ہو رہا ہے نا, بس ٹھیک ہے ہو رہا ہے, پھر کیا ہو گیا, اچھا فلانی جگہ دھماکہ ہوا تھا, چلو ٹھیک ہے, چلو ایک ہوا تھا نا, دو تو نہیں ہوئے. تو کیا ہوتے ہیں کہ ہم لوگ اتنا بالکل انڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں, ہمارے لیے کوئی مطلب ہے ہی نہیں, مطلب ہم امیون ہو گئے. ٹو دا بیک گراؤنڈ آف دس پوئم از دا شیلونیس آف ماڈرن انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی. اور یہاں پہ شیلونیس دکھائی گئی ہے ماڈرن انفارمیشن اور ٹیکنالوجی کی. ہم ماڈرن انفارمیشن اور ٹیکنالوجی کے دور میں اسٹیپ تو کر گئے ہیں, لیکن ایکچولی وی آر جسٹ انورڈلی بیکورڈ. ٹھیک ہے, ہم انورڈلی جو ہے ابھی اس وزڈم کے لیول پہ نہیں پہنچے. After that last bulletin is thought-provoking poem by Richard Bowen. The poem deals with the important aspect of modern life, such that modern information and technological advancement, the flood of information which is devouring the public of the city at every moment of life, should become a wastage. یہ سب wastage بن جائے گا. That is just a flood of knowledge. ٹھیک ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے جانا کہاں ہے, ہمیں بس یہ لگتا ہے. دیکھیں بیٹا, اتنا علم حاصل انسان کیوں کرتا ہے, ذرا آج اپنے آپ سے پوچھیے گا, میں اینڈ پہ پھر آپ کو بتاتی ہوں کہ اتنا علم اور اتنی ڈگریز ہم کیوں حاصل کریں. The poem deals with the important fact of modern life for city dwellers. The poem seems to satirize the charms of modern information media, which is pouring out heaps and piles of new items that have no real or instinctive value for man, such as rather modern information becomes old and stale overnight. Each new morning sets the people as much for repetition of the same dull and old routine gossips. The news collectors are tired down as the night approaches, so they withdraw themselves hastily to their beds after they have issued last bulletin. After the last bulletin, the windows darken. ٹھیک ہے, لاسٹ بلیٹن یعنی کہ علم حاصل کے باوجود بھی اگر ہماری عقل میں تالے ہیں تو پھر کیا فائدہ ہوا ایسے علم. News reporters sink into ocean of sleep like Atlantis. Though they themselves go to sleep, yet they make other people restless by their unwanted heap of news. یہ جو علم کی بھرمار ہو گئی ہے نا, یہ بڑی خطرناک ہے. The poet tries to affirm that something of great importance today will become trash tomorrow. آج جو چیز امپورٹنٹ ہے کل وہ ٹریش بن جائے گی. Early in the morning everything returns back to activity. Sweeper saint like people are seen cleaning up the little while birds are singing. The poet talks about the cycle. It's a process in which all us are involved. He talks about the being born and dying. ٹھیک ہے, وہ بتاتا ہے being born and die. وہ ہمیں بتاتا ہے کس چیز کے بارے میں کہ being born or die. People has underlying ironic tone as well, but we have to be a bit conscious about that. The news and views are thrown away every moment in the modern society from all different media channels, but the news have no weight because all of people draw down the curtains at their bedroom windows and go to sleep rather peacefully. Even the public do not know the real world of the material supplies to them. Thus, ironically enough, the poet seems to satirize the so-called charm and spell of modern information media. So far as the form of poet is concerned, the poet has been written in old
classic stanza style. There are 8 stanza of 4 lines each. Each stanza has a rhyme scheme of A, B, C, D. There's line number 2 and 4. Each stanza is run on line. Carrying its view on to the next stanza, the poem lands a last impression on us. सवाल मैंने आपसे किया था कि हम इतना इल्म क्यों सीखते हैं और हम इतनी डिग्रीज क्यों लेते हैं. अगर आप सारा कुछ उसको समराइज करें ना, अपनी ज़िंदगी को एक जनरल थोड़ा एस्पेक्ट में देखें, तो बेसिकली हम सबको सुकून चाहिए एट द एंड. हमें ये लगता है बहुत सारा इल्म सीख के शायद हमें सुकून मिल जाएगा, डिग्री लेके हमें सुकून मिल जाएगा, पैसा आ जाएगा तो सुकून मिल जाएगा, स्टेटस मिल जाएगा तो सुकून आ जाएगा. बेसिकली यही है ना, सेठ वाली ज़िंदगी जीने का दिल करता है कि नहीं है. आगे पीछे नौकर होंगे, ठीक है, मेरी बड़ी अच्छी एक अपने पैसों से गाड़ी भी ले लूँगी, फिर मियाँ से पैसे भी नहीं मांगने पड़ेंगे. ये सोचें, हमने वो सोचे हैं, ये वो टेंशनें हैं जो हमने वैसे ही अपने सर पे सवार कर ली हैं. हुआ क्या कि ये जो हम लोग सोचते हैं ना कि ऐसे करना है, ये सारी प्लानिंग किस लिए हो रही है? बेसिकली सुकून के लिए हो रही है. बेसिकली जो एंड टारगेट है ना हमारा, वो यही है कि सेठ वाली ज़िंदगी गुजारनी है, फिर मैं आराम से सोऊंगी, आगे पीछे नौकर होंगे, एक स्टेटस वाली लाइफ होंगी, लोग झुक के सलाम करेंगे. बेसिकली ये हमारे एम्स ऑफ लाइफ होते हैं नॉर्मली. और हमें लगता है कि इससे हमें बहुत सुकून मिलेगा, इससे हमें एक मेंटल पीस मिल जाएगा ये. लेकिन अल्लाह ताला ने साफ कह दिया, अल्लाह ताला ने दुनिया भी इंसान के सामने खोल के रख दी, और साथ ये भी बताया अल्लाह ताला ने कि दुनिया एक धोखा है, ये एक धोखे की चीज़ है. ठीक है. और अल्लाह ताला ने एक और चीज़ भी बताई हमें कुरान के जरिए, अल्लाह बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब. खबरदार, दिलों का सुकून सिर्फ अल्लाह ताला के जिक्र में. बेटा हम हर चीज़ में सुकून ढूंढते हैं, हम डिग्री में ढूंढ रहे होते हैं, हम रिलेशंस में ढूंढ रहे होते हैं, हस्बैंड वाइफ में ढूंढ रहा है, वाइफ हस्बैंड में ढूंढ रही है, सो एंड सो ऑन. ठीक है, कोई किसी को गुस्सा आता है वो व्हाट्सएप स्क्रॉल करने बैठ जाता है, किसी को गुस्सा आता है वो फेसबुक स्क्रॉल करने बैठ जाता है. बेसिकली द रीज़न, और भी गुस्सा आ गया, चलो जी फ़ोन उठाओ, अपनी एक फ्रेंड को बता दो घर की सारी कहानी. ठीक है, तो क्या है ये? बेसिकली हमें सुकून चाहिए होता है, और हम अल्लाह की तरफ नहीं पलट रहे होते, और इस वजह से इतनी सारी चीज़ें हमारे सामने खुल जाती हैं. एक शेर आपको सुनाती हूँ कि एक ही दर पे सुकून, एक ही दर पे जो हो सजदा तो सुकून मिलता है, एक ही दर पे जो हो सजदा तो सुकून मिलता है, सुकून मिलता है. भटक जाते हैं जिनके हजारों खुदा होते हैं. ठीक है, तो बेटा अगर हम इतने खुदा अपने बना लेंगे ना, जिनके गिर्द हमने घूमना है, फिरना है, और वो भी, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, सारा कुछ चाहिए, तो भटक जाएंगे. अगर एक फोकस लाइफ है ना, और सुकून बेटा एक ही दफ़ा मिलना है, वो जब इंसान मरता है, उसके बाद की ज़िंदगी है. अगर वो सुकून वाली बननी है तो आपके दुनिया के अमल है जो उसको सुकून बनाएंगे, और वो दुनिया के अमल है जो उसको बर्बाद करेंगे. क्योंकि दुनिया में तो अल्लाह ताला ने इंसान को आजमाइश के लिए पैदा किया, मेहनत मशक्क़त के लिए पैदा किया. आप देख लें मशीनी दौर में आ गए हैं, सुकून तो अभी भी नहीं. ठीक है, कहाँ वो दौर था कि मशीनें होती नहीं थी, लोग हाथ से कपड़े धोया करते थे. ठीक है, बर्तनों वाला साबुन, अब तो विम बार आ गई है, फटाफट बर्तन साफ हो जाते हैं. मुझे याद है हमारी दादी जो है वो रेत के साथ बर्तन धोया करती थी, तो वो ज़माना भी. ठीक है, आप देखें हम कितने अच्छे ज़माने में, लेकिन काम अभी भी ख़त्म नहीं होता. तो इट मीन्स कि अल्लाह ताला ने इंसान को मुशक्क़त के लिए पैदा किया. तो बेटा जब मुशक्क़त ही पैदा करनी है, मुशक्क़त ही करनी है, ठीक है, तो व्हाई नॉट इन द राइट डायरेक्शन. ठीक है, पेपर्स में स्टूडेंट्स क्यों फेल होते हैं? मेहनत तो करते हैं, रॉन्ग डायरेक्शन में कर पाते हैं. जो 8 सवाल का 8 नंबर का क्वेश्चन होता है उसमें 25 नंबर का लिखा था, और जो 25 नंबर का होता है उसमें 8 नंबर का लिखाते हैं, या फिर इररेलेवेंट लिखाते हैं. तो बेटा जब हम इररेलेवेंट मेहनत करेंगे ना ज़िंदगी में, तो हमारी ज़िंदगी भी इररेलेवेंट हो जाएगी. और अगर हम अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा सोचें, स्टॉप एट द मोमेंट, एट दिस टाइम, एंड थिंक अबाउट वेयर लाइफ इज गोइंग एंड वेयर आई एम गोइंग. मुझे जाना कहाँ है? दुनिया के या मुसाफिर, मंजिल तेरी कब्र है, जाना फिर बेटा कब्र है. और एक और चीज़ बता दूँ बेटा कि कोई भी इंसान जो है ना, पता सारों को सारा कुछ ही है. 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ है, ये झूठ है, ये सच है, ये रियाकारी है, ये दिखावा है, लेकिन सब ये काम करते हैं. ठीक है, आपको नेकी का पता चल जाने से इंसान नेक नहीं हो जाता.
یہ چیز یاد رکھیے گا. اگر مجھے پتا ہے نا کہ قرآن کی ٹرانسلیشن کیا ہے تو میں نیک نہیں ہوں گی. ٹھیک ہے. انسان کو نیک بناتا ہے ایگزامینیشن جو ہوتا ہے نا ہمارا لاسٹ ایگزامینیشن فائنل, اس کا ڈر کہ میرا ایک دن امتحان ہونا, اللہ کے سامنے حاضری کا تصور اور موت کی یاد, یہ دو چیزیں انسان کو نیک بناتی ہیں. جیسے آج آپ پیپر کی تیاری کر رہے ہیں نا, اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے ایگزامز ہونے ہیں اور مجھے اس کی تیاری کرنی ہے. جب تک آپ کے ذہن میں یہ نہیں ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کچھ سوال ہونے اور میں نے اس کا جواب دینا, ہم نیک نہیں ہو سکتے. ڈر نہیں ہے نا اللہ کا. اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا وقت کہاں پہ گزارا, میں کیا جواب دوں گی اللہ کو. یا اللہ دنیا کی ڈگریز, خالی دنیا کی ڈگریز لے کے آ گئے, موت کے بعد ان ڈگریز کا بیٹا کوئی ویلیو نہیں ہے, نو ویلیو. میری ڈگریاں ادھر ہی رہ جائیں گی, پیس آف پیپر میری اولاد نے اٹھا کے رکھ دی, میں انہیں جلا دینا, اماں کی ڈگریاں تھی اٹھا کے جلا دو, اب تو مر گئی. ٹھیک ہے. تو بیٹا کیا ہے کہ یہ ساری چیزیں ایسے ہیں, دیز آر جسٹ لیٹرس. ایک چیز ہمارے ساتھ جانی ہے, صدقہ جاری ہے. ٹھیک ہے. ہمارا علم جو ہم نے دنیا میں لگا دیا ہوگا, تو بہت ساری چیزیں ہم نے ساتھ بھی لے کے جانی ہیں, لیکن یہ ڈگریز جو ہے ہم دنیا میں ٹریش کے میں پھینک کے جائیں گے. ٹھیک ہے. تو سی انسائڈ, سی دا لائف اینڈ ڈیتھ, دونوں کانسیپٹس کو سامنے رکھیں. دنیا زندگی کے بعد ایک اور زندگی اسٹارٹ ہونی ہے, اس کی بھی تیاری ہونی چاہیے. اور اگر اس موت کا تصور اور اس جواب دہی کا تصور انسان کے ویسے ہی دل میں آ جائے نا, اس کی آج کی زندگی بھی خوبصورت ہو جاتی ہے. اگر مجھے یہ پتا ہے نا میں نے اللہ کو جواب دینا, میں نے وقت کہاں پہ گزارا, تو آٹومیٹکلی میں اپنا وقت اچھی جگہ پہ گزاروں گی. اور جب میں وقت اچھی جگہ پہ گزاروں گی, میری دنیا بھی کامیاب ہوگی. پھر ایک سوال یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ جوانی کہاں پہ گزاری. میں کیا کہوں گی جب میرا اللہ مجھ سے پوچھے گا اصل میرے لیے کیا کر کے آئی, میں کیا کہوں گی ایم اے انگلش کر رہی تھی, ایم اے انگلش کر رہی تھی, ایم بی اے کر رہی تھی, سی ایس ایس کر رہی تھی. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کہ یہ سب ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ وہ نالج ہے جو کہ ختم ہونے والی ہے. ٹھیک ہے. لیکن ایک نالج ہے جو ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کر دے گا اور آخرت میں. ٹھیک ہے. اور ان کیس اگر بیٹا میرے بارے میں بہت سارے لوگ بہت کچھ جاننا چاہتے ہیں, تو میں ایک ہی چیز کہتی ہوں, میرے پیچھے اگر کوئی موٹیویشنل بار ہے نا, وہ اللہ اور اس کی آیات ہیں, اینڈ نتھنگ ایلس, اینڈ نتھنگ ایلس. مجھے یہاں تک پہنچانے والی ذات میرے اللہ کی ہے. تو کبھی اب اللہ تعالیٰ کی کریشن پہ غور کر کے دیکھیے گا. قرآن سٹارٹ ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جس نے یہ جو تمام کائنات کا رب ہے. ٹھیک ہے. جو اس کا رب, اس کائنات کا بنانے والا ہے. قرآن سٹارٹ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمام تعریفیں رب کے لیے, جس جو کہ رب العالمین. ٹھیک ہے. اور ہم کیا کہتے ہیں, تمام تعریفیں میرے لیے. میں نے پڑھا, میں نے بی اے کر لیا, میں نے ایف اے کر لیا, میں نے بچے پال لیے, میں کامیاب ہو گئی. ہم کہتے ہیں تمام تعریفیں رب کے لیے. تو بیٹا اپنا ایمان چیک کریں, اپنا عقیدہ چیک کریں. جب تک نہیں ہونی نا, اپنے آپ کو نگیٹ نہیں کرنا. یو ول نیور کم ٹوورڈس. جس دن بیٹا جھک گئے نا, اللہ نے وہاں سے عزتیں دینی ہیں, سنبھالنی نہیں سنبھالنی. لوگ آپ کے سامنے جھک جائیں گے. صرف ایک اللہ کے سامنے فرما برداری کر کے تو جھک کے تو دیکھ لیں, کر کے دیکھیں. سارے نافرمانی کے راستے چھوڑ دیں, سارے چھوڑ دیں. اللہ نے آپ کے پیچھے دنیا لگا دی ہے, اور اس کے ریزلٹس آپ دنیا میں بھی دیکھیں گے اور آخرت میں بھی دیکھیں گے. کل بھی مولانا طارق جمیل کا ایک لیکچر سن رہی تھی میں, اس میں یہی ہونا تھا کہ کون نہیں چاہتا اس کو عزت ملے, کون نہیں چاہتا اس کو جو ہے سارا کچھ ملے, پیسہ ملے, وقت ملے, یہ ساری چیزیں. انہوں نے کہا بس ایک کام کر, اللہ کی خاطر اللہ کی نافرمانی چھوڑ. تو کچھ عرصہ لگتا ہے, اس کے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ سے اٹھا کے عزت دے دے. تو دیٹ از بیٹا جسٹ تھنک اباؤٹ دیٹ کہ میں جو علم سیکھ رہی ہوں وہ کتنا پریکٹیکل ہے. اور جتنا علم چلے میں نے پریکٹیکلی سیکھا بھی ہے, اس کو آج ہی عمل میں لے کے آنا, نہیں تو شیطان آپ کے راستے میں آ جائے, وہ آپ کو عمل کرنے ہی نہیں دے گا. آپ سوچیں گی نا اچھا کل سے قرآن پڑھنا شروع کروں گی, شیطان راستے میں, وہ کل بیٹا کبھی نہیں آتی. جو ہوتا ہے وہ ابھی ہوتا ہے. ہدایت ایک لمحے کی کہانی ہے, ایک لمحے کی.
اگر آپ نے اس رسی کو اس وقت پکڑ لیا نا، اللہ آپ کا ہاتھ تھام لے گا. اور اگر ایٹ دیٹ ٹائم آپ نے کہا کہ کل کر دوں گی، پرسوں کر دوں گی، اچھا اگلے سال کر دوں گی، تو بیٹا وہ رسی آپ کے ہاتھ سے نکل جانی، پھر اللہ بھی پلٹ کے نہیں دے. لیکن اللہ پھر دوبارہ سے بندے کو کئی موقع آتا ہے، پھر بار 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 پکڑاتا، اپنی رسی پکڑوانے کی کوشش کرتا. بندہ ہے کہ پیچھے جاتا نہیں. تو بیٹا اپنے ویز، کیونکہ میں نے کہا نا اینڈ ٹارگیٹ کیا ہے؟ سکون ہے. سکون موت کے بعد ہی ملنا. دنیا مشقت کا نام ہے، اور مومن کی زندگی جو ہے وہ ایسے نہیں گزرتی. مومن ایسے اپنی زندگی ضائع نہیں کرتی. تو بیٹا زندگی ضائع نہیں کرنی. علم سیکھیے، دنیاوی بھی علم سیکھیے، آخرت کا بھی سیکھیے، لیکن اس میں ٹاپ پہ نا اللہ کا علم رکھیے گا. تو پھر آپ کو جو باقی آپ علم دنیاوی سیکھیں گے نا، ان کا آپ کو فائدہ ہونے لگ جائے. نہیں تو آپ جسٹ ایک جو ہے نا ڈگری ہولڈر کاؤنٹ ہوں گے، لیکن ایک اچھے انسان کاؤنٹ نہیں ہو سکتے. تو سب سے اوپر علم جو ہے نا وہ اللہ کا رکھیے گا. جب سب سے اوپر اللہ کا رکھیں گے نا، تو نیچے والے آٹومیٹیکلی اللہ آپ کو دینا شروع کر. مجھے جتنا علم دیا اللہ نے دیا، میں تو صرف قرآن سیکھا تھا. ٹھیک ہے، تو اللہ سے روز دعا مانگا کریں، رب بھی زدنی علما. یا اللہ، رمضان ہے نا، دعا مانگی نا اللہ سے، یا اللہ علم چاہیے، یا اللہ وہ والا علم چاہیے جو تجھے پسند ہے، یا اللہ علم نافع دے دے جو میری بھی زندگی بدل دے، میرے ارد گرد کے لوگوں کی بھی زندگی بدل دے. یا اللہ مجھے ایسا انسان بنا دے، میری ذات سے لوگوں کو فائدہ ہونا شروع ہو جائے. آپ دیکھیں اگر یہ دعائیں قبول ہو گئی، ہم تو روز کی نیکیاں کما رہے ہوں گے. ایسی دعائیں مانگے نا اللہ سے، اور اللہ دیتا ہے. اور کہیں نا اللہ سے، یا اللہ بس چاہیے نا، دے دے نا، چاہیے بس، مجھے بہت سارا علم چاہیے. میں نے اللہ سے بڑی دل سے علم مانگا تھا، ابھی بھی مانگتی ہوں. اللہ نے دیا، اور میں حیران ہوں اللہ کی قدرت پہ. میں نے تو اتنی کتابیں نہیں پڑھی جتنا اللہ نے علم دے دیا. تو بیٹا اللہ سے علم مانگیے، اور اللہ سے حق والا علم مانگیے، روز مانگیے. اللہم انی اسألک علما نافعا، یا اللہ مجھے نفع بخش علم عطا فرما. اللہم فقہنا فی الدین، یا اللہ مجھے دین کا فقہ عطا فرما دے، مجھے دین کی سمجھ عطا فرما. دین ایک زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. دین خالی یہ نہیں ہے کہ قرآن پڑھ لیا اور نماز پڑھ لی. زندگی گزارنے کا طریقہ. یا اللہ مجھے دین کی سمجھ عطا فرما. یا اللہ مجھے حق دکھا دے. ہم روز اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں. سورۃ الفاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم دل سے مانگیں گے نا تو اللہ تعالیٰ اس وقت جواب دیتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ اپنے رب سے ہدایت مانگتا ہے تو اللہ اس کو ضرور دیتا ہے. تو اس وقت جب ہم یہ کہتے ہیں نا، حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب بندہ یہ کہتا ہے نا اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ بندے سے کہتا ہے کہ میرے بندے نے مجھ سے جو مانگا میں نے اس کو دیا. کیونکہ سورۃ الفاتحہ کا پورا آنسر اللہ تعالیٰ جب ہم نماز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اللہ ہمیں ساتھ کے ساتھ اس کا جواب دے رہے ہوتے ہیں. لیکن ہماری فل انٹینشن ہی فاتحہ پہ ہوتی ہی نہیں ہے. فاتحہ کا مطلب ہے کھولنے والی، کنجیاں کھولنے والی. نماز کی سٹارٹ ہی فاتحہ سے ہوتی ہے، قرآن کا سٹارٹ ہی فاتحہ ہے. کھولنے والی دعا میں فاتحہ ایڈ کر لیں، آپ کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی. تو اللہ تعالیٰ تو نان مسلمس کی بھی سن لیتا ہے اگر دل سے مانگے ہو تو. ٹھیک ہے، کتنے وہ پروہیبیشن کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی سنتا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری کیوں نہیں سنتا؟ تو بیٹا اللہ تعالیٰ سے مانگیے، دعاؤں میں مانگیے. آپ دیکھیں دعائیں قسمتیں بدلتی ہیں. اور انشاءاللہ اگر علم نافع آپ کی زندگی میں آ گیا، نہ صرف آپ کی زندگی چینج ہو جائے گی، آپ کے ارد گرد کے لوگوں کی زندگی چینج ہو جائے گی، بلکہ آپ کے بعد میں آنے والا، آپ کے دنیا سے جانے کے بعد بھی لوگ آپ کو کبھی یاد کریں گے، اور آپ کی نیکسٹ جو زندگی ہوگی وہ بڑی خوبصورت ہوگی انشاءاللہ. تو ہمارا بیسک مقصد کیا ہے کہ اپنی آخرت کو آسان بنانا ہے. اور دنیا آخرت کے بارے میں جب انسان سوچتا ہے تو دنیا آٹومیٹکلی کامیاب ہوتی ہے. اینی کوشچن کلاس؟ کسی کا کوئی کوشچن؟ اینی تھنگ؟